بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسماء نورین۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم موسم کی بات کر لیں تو موسم جو ہے وہ ملتان کا کافی خوشگوار ہوا ہے۔ جس طرح سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے بارش کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حبس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس موسم میں جو بدلتا موسم ہے اس میں کافی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اچھی صحت اور اچھی غذا جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے آپ کو صحت مند بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کی اینکر پرسن ہیں حسن ملک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حسن؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ بتائیں، آپ خیریت؟ الحمدللہ۔ حسن سے ہم جانیں گے ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ، کرائم کی بیٹ ہے تو کرائم سے بات کریں گے کہ اس ٹائم کرائم کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پولیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کس طرح سے سیکیورٹی پلانز رہے، اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ والا جو ہمارا ایک بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ ایونٹ رہا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے اس ٹائم جو پولیس افسران ہیں ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کی کیا رائے ہے، اس ٹائم ملتان شہر میں کیا کیا انتظامات کیے گئے۔ سب سے پہلے تو محرم الحرام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا حسن، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ہمارے لیے ایک اس طرح کا ایونٹ ہے کہ جسے نہایت ہی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فقہ ہائے سے تعلق رکھتا ہو شخص، تو محرم الحرام تو اس طرح سے انسان عقیدت و احترام سے مناتا ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ لازمی جزو ہے۔ تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کو گزشتہ یعنی 5-7 سال یا 10 سال پہلے کی بات کروں تو محرم الحرام گرمیوں میں نہیں سردیوں میں آیا کرتا تھا، تو اس ٹائم ہم دیکھتے تھے کہ لاہور میں، کراچی میں، ایون کہ ملتان میں بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی تھیں کہ وہ سردیوں میں کیونکہ انسان جیکٹ وغیرہ اوڑھتا ہے، شال وغیرہ لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک سمپل سلم سمارٹ انسان بھی اتنی ساری چیزیں پہن لیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اس کا کہ یار اس نے اندر سے کیا چیز پہنی ہوئی ہے۔ تو اس کے مد نظر اس مرتبہ جو تھی وہ سیکیورٹی یقیناً بہت زیادہ سخت بھی کی گئی تھی۔ سیکیورٹی کے معاملات جو تھے وہ اسے اس حوالے سے مد نظر رکھا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا واقعہ سرزد نہ ہو کہ جس سے لوگ زخمی ہو جائیں یا کچھ امن خراب کرنے والے جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھی گئی تھی۔ صرف اس میں اگر میں پولیس کی بات کروں تو صرف پولیس ہی نہیں، اور بھی بہت سارے جو محکمے تھے وہ ان ایکشن تھے۔ اگر میں آپ کو اسپیسیفکلی پولیس کی بات کروں تو 10 محرم والے دن تقریباً ملتان شہر میں 6000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تھے جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ 10 محرم کے حوالے سے اگر ہم ویسے بھی بات کریں تو ملتان کے بہت قدیمی اور بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، تو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں تھریٹ ضرور موجود رہتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر ملتان پولیس نے پہلے سے ہی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ جتنے بھی فقہ ہائے کے علماء کرام تھے ان سے ملاقات کی گئی تھی، ملاقات کرنے کے بعد کمیونٹی سے ملاقات کی گئی تھی کہ آپ لوگ کس طرح سے ان ایونٹس کو پرامن طریقے سے گزروا سکتے ہیں۔ شہریوں کے لیے بار بار ایک چیز کی جا رہی تھی کہ شہری اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے بہتر یہ ہے کہ 15 کریں، متعلقہ اداروں کو انفارم کریں، اور یہ تک کہا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرے گا اور کوئی شخص اس کی اطلاع دے گا تو اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ یعنی باقاعدہ طور پر پولیس نے اور ہمارے متعلقہ اداروں نے عام شہریوں کو، ہماری سوسائٹی کو آن بورڈ لیا ہوا تھا، کانفیڈنٹ رکھا ہوا تھا کہ جی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو شہری پولیس کی اتنی ہی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ ہیلپ کریں اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس میں صرف پولیس کے علاوہ اور اگر میں محکموں کی بات کروں تو محکمہ سول ڈیفنس، جن کے صرف 10 محرم پر تقریباً 700 سے زیادہ والنٹیئرز تھے جو پورے ملتان میں ود یونیفارم وہ ورکنگ کر رہے تھے۔
اب کچھ اس طرح 3 لیئر سیکیورٹی سسٹم تھا. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ واک تھرو گیٹ تھے, واک تھرو گیٹ کے بعد فوراً ہی پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے, وہ ایک فرسٹ لیئر ہو گئی. سیکنڈ لیئر پر یہ تھا کہ والنٹیئرز جو تھے جو کہ مختلف تنظیموں سے تھے, مختلف تنظیموں سے مراد یہ کہ جو لائسنس دار ہیں, لائسنس ہولڈر لوگ ہیں جن کا تازیہ نکلتا ہے, جن کا تازیہ برآمد ہوتا ہے, تو ان کے ہی والنٹیئرز کھڑے ہوئے تھے. تھرڈ نمبر پر پھر سول ڈیفنس والے اور پھر سے متعلقہ محکموں کے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو چیک کرتے تھے. یعنی 3 لیئر سسٹم تھا. 3 لیئر سسٹم میں یہ باقاعدہ طور پر چیز بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی فرسٹ لیئر سے سپوز کریں موب زیادہ ہے, رش بہت زیادہ ہے, لوگ جلدی میں گزر رہے ہیں, میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے وہ چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی, کسی ایک شخص سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے, تو سیکنڈ لیئر میں وہ آ کر, سیکنڈ لیئر میں بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تھرڈ لیئر میں آ کر وہ تمام چیزیں وہاں سے پتہ بھی چل جائیں, اور جتنے بھی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث لوگ تھے انہیں سائڈ پر کیا جا سکے, اور ملک کا, شہر کا اور اس طرح کے ایونٹس کا امن جو ہے وہ خراب اور تباہ و برباد. ہاں اچھا, پھر کیونکہ ابھی یہ محرم الحرام کا پورا مہینہ جو ہے اس میں جو ہے وہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امام بارگاہ میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی انعقاد کیا جاتا ہے, کیونکہ ذکر حسین جاری رہتا ہے, اور اس میں بھی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ جو انتشار پسند ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے امن خراب کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے بھی رہتے ہیں. اور ایک دو واقعات جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں ہم نے دیکھا بھی کہ وہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا محرم الحرام کی. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ خیال رکھنا بھی پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگر بات کریں کہ ملتان شہر میں جہاں پر پولیس جہاں پر اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کرائم بھی اسی طریقے سے بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اس ٹائم جو ملتان میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے اور اس میں پھر جو پولیس کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا, یہ ایک حقیقت ہے, آپ اسے پرپورشنلی کہہ لیں یا ڈائریکٹلی اسے لنک کر لیں آپ, کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے, چاہے وہ مذہبی ایونٹ ہو, چاہے وہ آپ کسی بھی سماجی ایونٹ کہہ لیں. یعنی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اگر ملتان میں جب بھی پی ایس ایل ہوتا ہے تو ساری کی ساری پولیس کی نفری جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دی جاتی ہے پی ایس ایل والی طرف. اگر 14 اگست ہے تو وہاں کے کوئی ایونٹ ہیں تو ساری نفری ڈپیوٹ کر دی جاتی ہے اس طرف. اور اسی طرح سے اگر کوئی مذہبی ایونٹ آ جاتا ہے, عید آ جاتی ہے, اس کے علاوہ آپ محرم الحرام ہے, ربیع الاول ہے, تو کیونکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کی طرف کہ ہم ان تمام چیزوں کو پرائمری آپشنز پر رکھیں اور پرائمری سٹیپ پر رکھیں. جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. میں اس میں ایک چیز سب سے پہلے جو ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا میں آپ کو اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم ہمارا بڑھ جاتا ہے. سپوز کر لیں, اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک چوک پر ناکا لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پر جتنے چور ڈکیٹ یا اس طرح کے عناصر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ ایونٹ آ رہے ہیں تو اس چوک پر ناکا نہیں لگا ہوا ہوگا, وہ اس چوک کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اس میں سب سے بیسک جو میں آپ کو چیز بتاؤں وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کا کافی زیادہ تعداد میں کرائم کی دنیا میں اور جرم کی دنیا میں وہ لوگ قدم رکھ رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے علاوہ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارا جو پیئر گروپ ہے, ہمارا جو سرکل ہے, جن لوگوں کے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر اٹھ بیٹھ رہے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں ہماری مینٹلٹی پر بھی, ہماری سوسائٹی پر بھی, ہمارے اوور آل معاملات پر. کیونکہ سوشل گروپ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی ذہنی نشو و نما بھی کرتا ہے, آپ کی تربیت بھی کرتا ہے اور آپ کی گرومنگ بھی کرتا ہے. یہ اب اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. اب سپوز کریں ایک بندہ ہے وہ کافی زیادہ محنت کرتا ہے اور اینڈ میں اسے اجرت ملتی ہے بہت زیادہ کم, اور کمپیریٹیولی دوسرا انسان ہے اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہے, اچھا کھانا پینا بھی ہے, لائف سٹائل اس کا بہت اچھا ہے, تو نہ چاہتے ہوئے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. جو ہی ایک کال لے لیتے ہیں. حسن, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملتان میں موبائل چھیننے کے بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہیں. خصوصاً یہ جو روڈ ہے ناگ شاہ سے لے کر 21 نمبر چونگی تک بلال چوک تک, اس میں کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے, کوئی ادھر پٹرولنگ نہیں ہے پولیس کی, کوئی پولیس کا ناکہ نہیں ہے. اگلے دن 9 تاریخ کو میرا موبائل چھینا گیا. ہم آرام سے چلتے آ رہے تھے فیملی کے ساتھ بائک پر. میری اگلی جیب سے
मोबाइल निकाला गया, हमने FIR कटवाई, लेकिन अभी तक उसका कोई फतेहबाब नहीं है। तो पुलिस को चाहिए कि वहाँ पर नागशाह से लेकर बलाल चौक तक 2 चौकियां कायम की जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई CCTV कैमरे नहीं है, और ये खुले आम लोग जो है ना वारदातें कर रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं। तो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, CPO साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये शरीफ लोग जो है ना अपने मोबाइलों से हाथ धो बैठे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह हम स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हर गली में तो जाके नाका नहीं लग सकता या हर चौक पे नाका नहीं लगाया जा सकता, तो उधर क्राइम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मेन चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रीट क्राइम बढ़ क्यों रहा है। पहला सवाल ये है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि बात आपके वाली है, हर गली में जाकर मुतलका थाने की पुलिस नाका नहीं लगा सकती, ऐसे ही है हर जगह। लेकिन ये जहां की बात कर रहे हैं, मुल्तान की बड़ी मेन शाहराह है, बिलाल चौक से लेके आगे ये पूरा ओल्ड शुजाबाद रोड की बात कर रहे हैं, मेन सड़क है, शुजाबाद लिंक करता है वहां से मुजफ्फरगढ़ आने जाने में, यानी हैवी ट्रैफिक वाला रोड है। लेकिन क्योंकि साथ में जितनी भी सड़कें हैं उसके बिल्कुल पैरेलल और सड़कें भी चल रही हैं, गलियां हैं, तो वो यानी आप ये देखें कि बिलाल चौक से अगर आप किसी गली में एंटर होते हैं तो आप उसके बाद SP चौक पर आकर निकल सकते हैं, आप उसके अलावा नवा शहर आकर निकल सकते हैं, यानी बीच में इतने सारी चीजें हैं पर आप लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनकी जो बात है, मुल्तान में स्ट्रीट क्राइम में सबसे ज्यादा जो चीज छीनी जा रही है वो मोबाइल फोन स्नैच किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन की स्नैचिंग की सबसे बड़ी वजह यह है, आप मोबाइल फोन की कीमतों की अगर बात करते हैं तो एक सिंपल सा सादा सा जो मोबाइल है वो भी तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट है। ये मैं आपको एक एवरेज मोबाइल की बात बता रहा हूं। तो इन तमाम तर चीजों के बावजूद पुलिस ने E-गैजेट ऐप भी रखी हुई है, उसके बावजूद भी ये तमाम तर क्राइम इसलिए सरजद हो रहे हैं क्योंकि उनके अपने ही लोग हैं। जब मोबाइल यहां से लेकर जाते हैं, स्नैच करते हैं, तो वो आगे जाकर उसकी एसेसरीज सेल आउट कर देते हैं, फौरन जाकर मोबाइल को डी-पैच करवा लेते हैं। हमारा IMEI नंबर तो सिर्फ उस पैच की वजह से है ना। जो ही यहां से कोई अगर मोबाइल मेरा यहां से स्नैच हो जाता है, मेरा मोबाइल गुम हो जाता है, और जिससे तरीका आता है मोबाइल के पैच को अलग करने का या चेंज करने का, तो IMEI जो ही नंबर चेंज हुआ तो वो तो ट्रेस नहीं हो सकता। मोबाइल मेरा चलता रहेगा, सिम उसकी चलती रहेगी, वो जिस तरह से मर्जी यूज करे, लेकिन क्योंकि जो ही डी-पैच होगा मोबाइल, जैसे ही मोबाइल का IMEI नंबर चेंज होगा, मेरा मोबाइल क्योंकि मेरी मलकियत था वो खत्म हो जाएगा, अब वो उसकी मलकियत हो जाएगा जिसने पैच करवाया। इसको डिटेल से हसन डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जी बख्त नसर साहब ने, जो कि DSP हैं सदर सरकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, सर से भी हम जानेंगे क्योंकि क्राइम की बात हो रही है, और अभी जैसे ही सर ऑफिस में भी आए हैं तो आते ही एक स्टोरी भी इन्होंने हमसे डिस्कस की, उस हवाले से भी जानेंगे कि किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाइम जिस तरीके से हम हसन के साथ भी बात कर रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, उसके साथ जो है कत्ल के वाकयात भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, आप क्राइम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। तो क्राइम जो है ना, ये जब से इंसानियत मुआशरा वजूद में आया है तो क्राइम भी साथ ही आया है, और ये साथ साथ रहना है। तो मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इवल जीनियस लोग होते हैं, आम बंदे का काम नहीं है कि वो क्राइम करे। लिहाजा इवल जीनियस लोगों के साथ बड़े जीनियस तरीके के साथ फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ वसाइल की कमी है हमारे माशरे में। ये देखें कि जिस तरह चाइना है, चाइना कहता है कि आप किसी बंदे को नॉमिनेट करें कि भी ये बंदा कहाँ है, हम आपको 5 मिनट में वो बंदा बता देते हैं कि बंदा कहाँ है। जिस तरह लाहौर में है जो कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं, तो इसी तरह मुल्तान में भी जो है ना, ये कैमरों की मदद से हम ने बहुत वारदातें ट्रेस की हैं, डकैतियां ट्रेस की हैं, मर्डर ट्रेस किए हैं। तो क्राइम रहेगा। असल 2 काम होते हैं, एक प्रोएक्टिव और पॉलिसी होती है जिसमें क्राइम होने से पहले रोकना। तो उसमें कम्युनिटी का एक बड़ा पार्ट है। जब तक कम्युनिटी अपना पार्ट प्ले नहीं करेगी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे थाने अल्पा में
पुलिस रोड के ऊपर एक ही वैन होती है, वैन यानी कि मशरक की तरफ गई होती है तो मगरब में चोरी हो जाती है, मगरब में होती है तो मशरक में चोरी हो जाती है। तो फिर हमने क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग को हमने डेवलप करना है, तो हमें कम्युनिटी में से एक बंदे ने बताया कि आप एक बंदा है जो कुछ मशकूक लोग हैं, आप उन्हें चेक कर लें। हमने उन्हें चेक किया, उनसे हमारे 18 मोटरसाइकिल बरामद हो गए। अच्छा। ये लास्ट मंथ हमने जो है ना वो तकसीम किए थे लोगों में, जिनके जो उनके लीगल ओनर्स थे। तो इस तरह से कम्युनिटी और पुलिस, जब तक ये इनके दरमियान गैप होगा तो ये क्राइम जो है ना वो फलेगा फूलेगा। देखिए आप अपने इलाके में, ये बाहर से तो नहीं आते क्रिमिनल, इम्पोर्ट तो नहीं होते, ये हमारे मुआशरे के लोग हैं। जब आपके घर के साथ कोई ऐसा बंदा रह रहा है जिसका जो लाइफ स्टाइल उसकी अर्निंग से ज़्यादा है और वो उसका जो उठना बैठना है वो ठीक नहीं है, तो कम्युनिटी को चाहिए कि उनके जो करीबी लोग हैं, जो पुलिस है, पुलिस की हेल्प करें। इंशाल्लाह यानी कि हम उन्हें परवरिश नहीं होने देंगे। इसी तरह कुछ सोशल क्राइम्स हैं, जिस तरह कबाह खाने हैं, जुआ है, मंशियात है, इधर से यानी कि वो क्राइम परवरिश पाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जो गुर्बत है वो जराइम की माँ है। तो पुलिस अपने लेवल पर, जो हमारा काम है, हमने अपना काम करना है, अपने लेवल पर हम ये जो जुआ खाने हैं, मंशियात के गढ़ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्योंकि जो बंदा मंशियात इस्तेमाल करने के लिए चोरी करता है, डकैती करता है, वारदातें करता है, इस छीनने के दौरान बंदे की डेथ भी हो जाती है। लिहाजा ये हमारे जो CPO साहब हैं, वो माशाल्लाह बड़ा फरिश्ता सिफत इंसान है। उन्होंने आकर बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जिस तरह जो लोग मंशियात में एडिक्ट हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि ये जो मंशियात के जो एडिक्टेड पर्सन है वो पड़े होते थे, उन्हें मंशियात की ज़रूरत है, वो उनकी बॉडी की नीड है, उसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा हमने वो जो स्मॉल क्राइम्स करते हैं उन्हें उन क्राइम्स को रोकने के लिए और उन लोगों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुलिस खुद उनका इलाज भी कर रही है, उनका खाना पीना ये सारा कुछ पुलिस, और ना सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि उन्हें बाद में हुनर भी देते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि इस तरह के इस तरह की इनिशिएटिव सिर्फ मुल्तान में हमारे CPO साहब ने, सादिक अली डोगर साहब ने आकर किया है। पहले मेरी 27 साल की सर्विस है, उसमें एक दफा मेरी सर्विस से पहले 93 में एक DPO आए थे, DG खान, वो रिटायर भी हो चुके हैं, एडिशनल IG। तो सिर्फ उन्होंने काम किया था, उसके बाद मेरी पूरी यादाश्त में 27 साल की सर्विस में मैंने नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि लोग अब जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात नहीं करते कि किसी की जान लेने से भी, मतलब अगर एक तो आप थोड़ा सा भी किसी भी हवाले से जो है वो आप कहीं पे डकैती होती है या चोरी होती है तो वहाँ पर तमाम आपकी माल भी छीन लिया जाता है और उसके बाद आपको कत्ल भी कर दिया जाता है, मतलब आप जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ हमारे इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस अपना रोल प्ले करे। अच्छा, इस तरह से हसन, आपकी भी जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आप फील्ड में भी रहते हैं, तो लोगों की इस हवाले से कि पुलिस उनके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पर्सनली तौर पर ख्याल ये है कि जितने भी हम लोगों से मिलते हैं तो हर जगह पर एक चीज़ जो है वो गलत नहीं होती। यानी अगर सारा ब्लेम ये किया जाए कि पुलिस की गलती है, हरगिज़ नहीं, और सारा ब्लेम ये किया जाए कि अवाम की गलती है, हरगिज़ नहीं। कहीं थोड़ा सा पुलिस को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं अवाम को भी अपने आप को चेंज। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बंदे के साथ चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है तो वो ये कहे कि मुझे ही घर से आकर पुलिस रिसीव भी करे, मेरा पर्चा भी दे, पर्चा देने के बाद मुझे कुछ ना करना पड़े, ना मुझे किसी की निशानदेही करनी पड़े, ना मुझे शनाख्त परेड पर जाना पड़े, ना मुझे थाने में जाना पड़े और मेरे चोर भी जो हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएं, जिन्होंने मेरे से डकैती की है, जो सामान लूटा गया और वो भी मिल जाए। ऐसा तो हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको पुलिस के साथ ताउन करने की ज़रूरत है। आपको कई बहुत सारे मौक़ों पर हमारे साथ DSP साहब बैठे हैं, ये बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा होता है कि CCTV फुटेज
لوگ پولیس کو نہیں دیتے کہ جی ہم اس لیے پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پتہ نہیں پولیس ہمارے سے CCTV فوٹیج کیوں مانگ رہی ہے, حالانکہ اسی روڈ پر صرف ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے جس کی مدد سے اگر وہ پولیس کے ساتھ عوام تعاون کر لے تو بہت سارے چور ڈکیٹوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف اگر عوام صرف یہی بلیم کرے کہ پولیس ہمارے ساتھ بہتر رویہ نہیں دے رہی, یا پولیس کو چاہیے کہ ہر گلی میں آ کر ناکہ لگائے, یا پولیس کو چاہیے کہ وہ گھر سے ہم نکلیں اور آفس تک جائیں تو ایک پولیس کا ڈالا ہمارے ساتھ موجود ہو کہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے, ایسا تو ہرگز پاسبل نہیں ہے. عوام کو چاہیے کہ عوام بھی اسی طرح سے فلی کوآپریٹ کرے. تو جب تک عوام کوآپریٹ نہیں کرے گی, جب تک عوام اپنے اندر سے وہ اسٹیریو ٹائپس کنسیپٹ جو ہیں انہیں نہیں نکالے گی کہ پولیس والے سارے ہی ایک طرح کے ہوتے ہیں, جب تک یہ کنسیپٹ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا, کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کوآپریٹ نہیں کرتے. سر ایسا ہے بہت سارے کہتے ہیں کہ یار کہیں ہم نہ نشانہ بن جائیں, یا ہمارے حوالے سے جو ہے کہیں ہمیں اس کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر ڈکیتی ہو یا کہیں آپ آنکھوں کے سامنے آپ کے جو ہے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہو تو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ کیونکہ لوگ گواہیوں سے ڈرتے ہیں کہ کورٹ کچہری کے چکر آنا جانا ان کا وقت ضائع ہوگا. ہم پولیس انہیں اس طرح کے معاملات سے دور رکھتی ہے کہ ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ بعض جب وہ جس طرح سر نے بات کی ہے کہ وہ CCTV کیمرہ وہ نہیں دیتے ریکارڈنگ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مخالفت ہو جائے گی, ہمیں کورٹ کچہری کے چکر لگیں گے. تو لیکن ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو پولیس ہے یہ اسپیشل وی آر پیڈ, ہمیں پے بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے اپنی جانب بھی اگر قربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں. عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہم ان لوگوں کو فرنٹ پر نہیں آنے دیتے, ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو انفارمیشن کی حد تک انہیں رکھتے ہیں, ہم ان کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو مزید جو وجہ ہے نا وہ ہے کنوکشن ریٹ. جس طرح ابھی بھائی نے کہا ہے کہ کنوکشن ریٹ کم ہے, یعنی کہ ہم ایک بندے پکڑتے ہیں انہوں نے 20-30 وارداتیں کی ہوتی ہیں, جب انہیں کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو کچھ سسٹم اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو ہمارا جو قانون شہادت ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. کورٹس میں دوبارہ انہیں دیکھیں, چیک کریں کہ مجرمان کو کس طرح سے زیادہ سزا ہونی چاہیے. اچھا, کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ریلیز ہو جاتے ہیں, اور ریلیز ہونے کے بعد دوبارہ وہی کرائم کرتے ہیں. ہم TO کہتے ہیں, ٹارگیٹ افینڈرز کہتے ہیں. تو اس کے لیے پولیس خاص طور پر ہمیں جناب IG صاحب کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں. ڈیلی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, پولیس ٹارگیٹ اچیو کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں بھی آپ کے ہمارا ایک انفارمیشن سسٹم ہے کہ آج آپ کے فلاں جو مجرمان تھے جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں تھے, آج ان کی ضمانت ہے, لہٰذا آپ دیکھیں, آپ انہیں چیک کریں تاکہ یہ دوبارہ کوئی اس طرح کی واردات نہ کریں. ہاں, جو بندے توبہ طائب ہو جاتے ہیں, ایک اچھا شہری, اچھا انسان, ہم ان کی دل کے ساتھ قدر بھی کرتے ہیں اور انہیں مکمل سپورٹ کرتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ریپیٹڈ کرائم کرتے ہیں. بالکل جی, اس میں مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی حسن آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس پر جو ہے وہ انتظامیہ اور محکمہ سول ڈیفنس جو ہے وہ کس طرح سے ایکشن لے رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی اگر بات کی جائے تو غیر قانونی پیٹرول یونٹس ایک چلتا پھرتا بم ہے, یعنی ٹوٹلی طور پر اللیگل ہیں. ہم ملتان شہر میں یا گرد و نواح میں جتنے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یونٹ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ عام پیٹرول پمپس کے لیٹر جو ہیں اس سے بھی مہنگا وہ پیٹرول دے رہا ہوتا ہے. بامر مجبوری لوگ پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی عام پیٹرول سے بڑی لو لیول کی ہوتی ہے. تو اب ضلعی انتظامیہ نے محکمہ سول ڈیفنس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام یہ کیا ہے کہ ملتان شہر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے, اور 4 ہی حصوں کے ہیڈز لگا دیے ہیں. یعنی سپوز کر لیں ایک اگر ہیڈ ہے وہ شاہ شمس والی, یعنی وہ تھانوں کی حدود کے ساتھ ہی انہیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یعنی جہاں پر ملتان شہر میں ایک اندرون حصہ ہو گیا, ایک بیرون حصہ ہو گیا, ایک صدر والی سائڈ پر ہو گیا, یعنی دیہاتی ایریاز میں. تو 4 ہیڈز جو ہیں وہ اسے لیڈ کریں گے.
اور اگر کہیں پر پیٹرول یونٹس چل رہے ہوں گے اور متعلقہ تھانے میں FIR نہیں ہوگی اور اسے بند نہیں کروایا جائے گا تو متعلقہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. یعنی یہ بالکل ریسنٹلی، پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ہیڈ نہیں تھا، کسی قسم کی ڈویژن نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. وہ محکمہ سول ڈیفنس والوں سے جب ہماری بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے جی ہم تو بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں. آج ہم نے صدر سرکل میں کارروائی کی ہے، ہم نے اتنے پیٹرول یونٹس کانفسکیٹ کیے ہوئے ہیں، اتنے کے خلاف FIRs ہیں، اور یہ ہماری تمام چیزیں ود ایویڈنس ہیں. لیکن اب کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر اور ضلعی انتظامیہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر ایک ہیڈ تعینات کیا جائے، اس سے ہی پوچھ گچھ کی جائے کہ آیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں، آپ کی جورسڈکشن میں، آپ کی اس سراؤنڈنگ میں یہ پمپس چل رہے ہیں اور یہ کیوں چل رہے ہیں. سمپل سا اس کا میکینزم ہے کہ جب پیٹرول پمپس لگے ہوئے ہیں تو پیٹرول یونٹس لگانے کی کیا وجہ ہے. اب اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتا دوں. وجہ اس کی سمپل سی یہ ہے کہ باہر سے اسمگلڈ ان کا آئل آتا ہے، پیٹرول جو ہوتا ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کم، اور وہ کسی بھی ایک جگہ پر، یعنی کوئی ایک کرائے کی دکان خرید لی، وہاں پر بیٹھ گئے، ایک اجرتی ملازم کھڑا کر لیا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر، میں جب سے سول ڈیفنس کی بیٹ کرنے لگا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ایک پیٹرول یونٹ لگایا ہو اور اس کے بعد اس کا وہ بند ہو گیا ہو. ہمیشہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہوا ہے. یعنی اتنی تیزی سے ان تمام لوگوں نے ترقی کی ہے. لیکن کیونکہ کوئی محکمانہ کارروائی نہیں تھی ایز سچ، کوئی اس کے اوپر سختی سے امپلیمنٹیشن نہیں کروائی جا رہی تھی، تو تمام لوگ دندنا بھی رہے تھے. تو اب یہ تو بالکل محرم سے پہلے، کچھ محرم سے 3 دن پہلے یہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے. تو اب عاشورہ کے بعد دیکھنا ہوگا کہ انفیکٹ سول ڈیفنس کے آفیسرز کی ورکنگ کیا رہتی ہے. اچھا سر، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو کرائم کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مطلب پولیس کو اس طرح کی کون سی جو ہے وہ پالیسی اپنانی چاہیے یا اس طرح کی چیزیں جس طریقے سے کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے اور ان کو سخت سزا بھی دلائی جا سکے، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ شہریوں کو تحفظ محسوس ہو. اس میں میم سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، پہلے حکم ہے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے کی بنیادی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہے، ہر شہری کے اوپر ہے. ہم موٹر سائیکل کھڑا کر دیتے ہیں، وہ جو کمپنی کے لاک ہیں، میرا میسج ہے یہ جو کمپنی کے لاک ہیں نا، جیسے آپ کے پاس یہ موٹر سائیکل ہیں کمپنی کے لاک اتروا دیا کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بھی میں نے موٹر سائیکل لاک کر کے کھڑا تھا. یہ کوئی لاک نہیں ہے، یہ لاک صرف 30 سیکنڈ میں وہ توڑ لیتے ہیں. صحیح. اور اگلے 30 سیکنڈ میں اس کی تاریں ملا کر وہ موٹر سائیکل پر بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کی بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پہ جس طرح جدت آتی جا رہی ہے نا ٹیکنالوجی میں، اسی طریقے سے جو کرائم کے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایڈوانس طریقے اپنانے لگے ہیں. جی جی جی، میں یہی بتانا چاہتا ہوں. آپ صرف 5,000 روپے سالانہ فیس ہے ٹریکر کی، ٹریکر انسٹال کر رہے ہیں اپنے موٹر سائیکل میں. 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، مہربانی کر کے اس کی وہ کاسٹ میں شامل کر لیں. سمجھیں کہ یہ بھی ایک ٹیکس. اچھا سر، ٹریکر کا بھی تو ابھی جو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریکر کو بھی لوگ جو کرائم کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریکر کو بھی وہ کر دیتے ہیں، ان کی بھی کوئی اس طرح کا کنیکشن کرتے ہیں کہ جیسے آپ اپنا وہ ضرور ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے، لیکن وہ موٹر سائیکل میں اس وقت تک جہاں پر جو ٹریکر لگتا ہے وہ چھوٹی سی سم میں ہوتا ہے. ابھی اس کے بارے میں لوگوں کو ہو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جانور ہیں، لوگوں کے پاس جانور کے بھی ٹریکر ہیں. اچھا. ہاں جی، جانوروں کے ٹریکر لگ جاتے ہیں تو آپ کا یعنی کہ قیمتی جانور ہیں. اچھا، ٹریکر لگانے سے یہ فائدہ ہے کہ وہ پورا گینگ ٹریس ہو جاتا ہے. اپنی جو چیزیں ہیں وہ سیف جگہ پر رکھیں. جیولری ہے آپ کے پاس، قیمتی جیولری ہے، پیسے رکھتے ہیں لوگ گھر میں، لاکھوں روپے رکھتے ہیں، بینک میں رکھیں. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، یعنی کہ لوگ چوری کر، کسی کو پتہ چلا کہ بھی آپ نے کوئی زمین بیچی ہے، آپ پیسے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے گھر لے کر آئے ہیں، کسی نہ کسی سورس سے انہیں انفارمیشن پہنچ جاتی ہے، موسٹلی گھر کے ذریعے پہنچتی ہے، تو واردات کرنے کے لیے آتے ہیں، بندے قتل ہو جاتے ہیں. بھائی گورنمنٹ نے بینک بنائے ہیں، لاکرز ہیں، آپ انہیں استعمال کریں. دنیا کیش لیس پر چلی گئی ہے. آپ ATM رکھیں، جب آپ کو پیسے ضرورت ہیں آپ اس وقت پیسے نکلوائیں. دیکھیں جی، یہ جو کرمنلز ہیں نا، یہ وقت کا فائدہ لیتے ہیں کہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی اس وقت یہ ٹارگٹ ہمارا ایزی ٹارگٹ ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، ادھر جائیں گے ہمیں اچھی ریکوری مل جائے گی. وہ واردات کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ ادھر ہے کچھ نہیں،
خالی جگہ پر کون آتا ہے. تو لہذا جس طرح وہ ایڈوانس ہو رہے ہیں اسی طرح پبلک کو بھی ایڈوانس ہونا پڑے گا کہ جو گیجٹس ہیں جو سہولیات انہیں سیفٹی کی ملی ہیں انہیں استعمال کریں. اس طرح اگر کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہے تو ہماری پولیس کی طرف سے آفر ہے کہ اگر کوئی بڑی ٹرانزیکشن کوئی لے کر جا رہے ہیں تو ہم انہیں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بھی شہری کے جان و مال کا نقصان ہو. ہماری یہ سروسز یہ اوپنلی یہ موجود ہیں، ہم انہیں سیکیورٹی دینے کے لیے بالکل کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر کہیں کوئی بڑی ٹرانزیکشن کریں ہم وہ کریں گے. تو مزید یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ان کے جو گینگز ہیں ان کے گینگ وہ کریں. گورنمنٹ کا اس وقت بڑا فوکس ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ ہے کہ جی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ کرائم پریونشن کریں، لوگوں کو سیکیورٹی دیں، لوگوں کو محفوظ کریں. تو گورنمنٹ آج کل یہ نمبرنگ پر آ گئے کہ اگر آپ ایس ایچ او نہیں رہ سکتے اگر آپ کے پازیٹیو مارکس نہیں آ رہے، آپ ایس ڈی پی او نہیں رہ سکتے اگر آپ کے پازیٹیو مارکس نہیں ہیں. گورنمنٹ کیلکولیٹ کر رہی ہے ایفیشنسی کی بنیاد پر. لہذا پولیس کو مزید سمارٹ ہونا کی ضرورت ہے اور سمارٹ ہو رہی ہے. صحیح. اچھا سر، آپ ویسے ملتان میں کیا چیلنجز دیکھتے ہیں؟ ہاں، ملتان میں اصل میں میں اپنے علاقے کے حوالے سے بات کروں گا. میرا علاقہ جنکشنز ہے. اگر تھانے صدر کو دیکھتے ہیں تو ایک سائڈ پر دریا آ جاتا ہے، مظفر گڑھ آ جاتا ہے، تو یہاں سے بیٹ کے علاقے آ جاتے ہیں. یہاں پر وہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ہمیں پرابلم ہوتا ہے. البتہ شہری علاقوں میں ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہیڈ محمد والے کے ساتھ ایک ڈکیتی ہوئی تھی جس میں وہ لوگ جانور لینے کے لیے جا رہے تھے، تو ہم نے وہ بیک کیمراز کے ذریعے ہم نے انہیں گھنٹہ گھر تک لے گئے. راستے میں تو انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے. اب انہیں کیا پتا تھا کہ ہم انہیں ان کے گھر سے ڈھونڈ لائیں گے. ہم انہیں چیز اپ کے ساتھ کوئی عبارت تھی ادھر سے وہاں سے انہیں پلان کر کے ڈالے کا پیچھا کیا تھا اسے اپنا گھنٹہ گھر سے. لیکن ہم نے پھر انہیں کیمراز کی مدد سے چیک کیا یہ آئے کہاں سے تھے. ہم ان کے گھر پہنچ گئے، ہم انہیں پکڑ کر ہم نے ان سے ریکوری بھی کی ہے. جو شہری علاقے ہیں اس میں آسان ہے کیمراز کی وجہ سے. دیہاتی علاقوں کے لیے ہم جاتے ہیں، لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیکری پہرا ہوتا تھا. بعض جو ہمارے یہ بند بوسن کے علاقے میں جہاں پر بوسن رہتے ہیں، میں گیا ہوں ادھر رات کو ان کا اپنا ان کے گارڈز ہوتے ہیں، پہرا ہوتا ہے. وہ کسی نے کرائے پر رکھے ہوتے ہیں، پے کرتے ہیں، اور کوئی جو ہے نا والنٹیئرز ہوتے ہیں. دیکھیں جی مل جل کر رہے ہیں. اب پولیس یعنی کہ ہمارے پاس الپا میں فرض کریں ہمارے پاس کل 40 بندے ہیں، تو ہمارا 150-200 مربع کلومیٹر تو ایریا ہے. ہم ایک گلی کے اوپر تو پولیس نہیں کھڑی کر سکتے نا. عوام جب تک ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم انہیں بہتر سروسز نہیں دے سکتے. بہتر سروسز کے لیے عوام کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جس طرح دیہاتی علاقے ہیں وہ ٹھیکری پہرا لگائیں. تو بڑی بڑی بلڈنگیں 3-3 منزلہ بلڈنگیں بنائی ہوتی ہیں. وہ کیمرے کی جو ہے وہ بچت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیمرے بھائی اسے بھی باہر کے ممالک میں رولز ہیں. جب بھی آپ کو بلڈنگ بنائیں گے اس میں آپ یہ فلاں سیکیورٹی سیٹ اپ لگائیں گے. اسی طرح بہتری آ سکتی ہے اور بہتری کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور بہتری آ بھی رہی. ہماری ایک چیلنج ہے کہ آپ کی واردات ہو سکتی ہے. پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ واردات نہ ہو. ہمارا بالکل چیلنج ہے اگر کسی بھی بندے کی کوئی واردات ہوئی ہے دیر یا جلد ہم ضرور انہیں گرفتار بھی کر لیتے ہیں، ان سے ریکوری بھی کرتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ مزید جو ہے نا لوگوں کی تعاون کے ساتھ جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ. ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਿਨ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਕ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ. स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश. मैं हूं DHA मुल्तान, आने वाले कल का मुल्तान.
गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। मैं हूं DHA मुल्तान, आने वाले कल का मुल्तान। सर, ये जो वसवसा है, ये क्या इतना ताकतवर है कि किसी को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है? किसी के ज़हन में कोई वसवसा आ गया, अब वो उस वसवसे की ऐनक के जरिए हर चीज को देख रहा है। अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके जहन में एक खदशा पैदा हुआ, मेरी गाड़ी उलट न जाए, अब किसी न किसी स्टेज पे उलट देगा। ये खदशात और वसवसे इतनी बुरी चीज हैं और इनसे अल्लाह की वाकई पनाह हर वक्त मांगते रहना चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि मैं गैब से भी रिस्क देता हूँ। बेशक। गैब क्या है? गैब से रिस्क कैसे मिल जाता है? गैब को कैसे समझा जा सकता है? आप अगर अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाएंगे, मैं अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाऊंगी, ऑडियंस अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, हमारे यहाँ अनगिनत वाकयात हमें मिलेंगे जब गैब से मदद आ गई। उसको हम कहते हैं कि रब ताला गैब से रिस्क अता फरमाता है। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से रिस्क अता कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि हम उस पर तवक्कल कर रहे हैं। सर, ये इतने बुजुर्गों के पास जाके कुछ लोगों को कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा होता? सर, आप अपने बच्चे को एक ही वक्त में मॉन्टेसोरी सिस्टम में एजुकेशन दिलवा रहे हैं, उसी बच्चे को उसी लम्हे किंडरगार्टन में भी एजुकेशन दिलवा रहे हैं। एक बच्चा है, उसको आप ये बता रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो बच्चा दूसरे लम्हे ये भी ट्रिनिटी की बात सुन रहा है, वो क्या सीखेगा? कहीं नहीं पहुंच पाएगा, कोई नहीं सीख सकेगा। सर, क्या दुख का भी कोई फायदा हो सकता है? सर, दुख किसी काम की चीज है? सर, दुख बहुत काम की चीज है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, दुख से दिल में गुदास पैदा होता है, और जिस इंसान के दिल में गुदास पैदा हो जाए वो रब की तरफ राग़िब हो जाता है। इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? देखिए प्रोग्राम नशिस्त सरफराज शाह के साथ इतवार की सुबह 11:05 पर सिर्फ रूही पर। This program is brought to you by Let's join hands to spread quality education across Pakistan. And in association with Panther Tires, level ही और है। तहफ़्फ़ुज़ सेहत का तहफ़्फ़ुज़। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में चांद का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही बताएं कि हर साल 20 जुलाई को जो है वो चांद को आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि चांद के आलमी दिन में जो है वो 55 साल पहले चांद पर किसी इंसान ने कदम रखा, और जो चांद पर कदम रखने वाला खलाबाज था उसको ये पहला एजाज़ हासिल था कि उसने चांद पर कदम रखा। और इसके साथ ही जी 20 जुलाई 1969 को ये दिन किसी इंसान के खिला में कामयाबी मनाया जाता है, एजाज़ हासिल है, क्योंकि उसने पहला कदम रखा। और उसके बाद दुनिया जो है वो इसी कोशिश में है कि यहाँ पर जो है वो चांद में हमने देखा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर एजाज़ हासिल करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि हम आए दिन जो है हम बाहर के ममालिक को ज़्यादा देखते हैं कि वो लोग इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाते भी हैं, और कोशिश में रिसर्च जो है स्पेशली हमारे यहाँ जो है इस चीज़ को बड़ा, हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से रिसर्च होनी चाहिए वो काम हमारे यहाँ जो है उस तरीके से नहीं हो रहा। तो ये दिन जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, जहाँ पर हम इतने क्राइम की और इतनी चीज़ें बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूरी है। प्रोबेबली नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द वन, वो था जिसने, उसके बाद फिर और लोगों ने कदम रखा और मामला आगे चला। हाँ, अभी भी अब कभी कभी हम भी कहते हैं कि हम भी चांद पर कदम रख लें और कुछ लोग तो कहते हैं कि चांद पर जो है वो जमीनें भी खरीदी जा रही है ऐसे ही है ना? कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने अपना चांद बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी कहाँ तो बात कर सकते हैं हम? जी जी, बात करें। जी जी, कहाँ तो क्या कहना चाहेंगे?
اچھا جی جی خان تو گل کرنا سی پولیس والوں کی ماشاءاللہ کارکردگی اچھی رہی ہے محرم کے حوالے دے نال تے ماشاءاللہ انہاں کو عوام دے نال رابطہ رکھنا چاہیے ہے عوام دے مسائل ہی نہیں سننے چاہیے جی ایک مریض ڈاکٹر کو رہندے وہ اچھا اس کو حوصلہ دیندے وہ کو آدھے جی ٹھیک سیریس ہو تو خیر بالکل کوئی یعنی ضرورت ٹینشن نہیں رہتی انہاں کوئی چاہیے جڑا کوئی آوے مظلوم بیچارہ جنہیں کوئی شے کھڑی رہتی ہے تو انہاں کو حوصلہ دینا جا اچھے اخلاق نال وہ کہ نال ہی انہیں سونی زندگی اچھی طرح سے سونے کے سہاگا دے رہے جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا یہ نا بیہیویئر کی ہم بات کرتے ہیں رویوں کو کہ پولیس کس طریقے سے اپنا رویہ بہتر کر رہی ہے یا شہریوں کو اب کس طرح سے رسائی حاصل ہے کہ وہ ایزیلی افسران کے پاس جا سکتے ہیں اپنی شکایات بتا سکتے ہیں. مجھے سمجھتا ہے دیکھیے جی اس وقت پولیس ہی واحد وہ ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں کہ جو دن رات بغیر رخصت کے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور سب سے پہلے تو پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں کو یعنی کہ ایک بڑے خوبصورت قسم کے تھانے بنا کر دیے گئے ہیں لوگوں کے زبردست بیٹھنے کی جگہ ہے ایسے جیسے کسی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہوں. اور جب یہ سارا ماحول کے انسان کی طبیعت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جب پولیس والے بھی اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں اور پبلک بھی آتی ہے تو ایک دفعہ آ کر جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں پولیس ان کی بات سنتی ہے. فرض محال اگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی تو ہماری جو ہائی اپس ہیں یعنی کہ اگر آپ کی بات محرر ASI نہیں سنتا تو SHO بیٹھا ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ کی بات سنتا ہے. فرض محال اگر SHO نے بھی آپ کی بات نہیں سنی تو DSP آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے. دروازے کھلے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی سے ٹائم لینا ہے فون کروانا ہے. گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنا دی ہے کہ لوگ IG تک IG پنجاب صاحب بھی لوگوں کے مسائل سننے کے لیے موجود ہیں. یعنی کہ ASI سے لے کر SHO DSP SP ان کے بعد SSPs CPOs RPOs ایڈیشنل IG صاحبان اور IG صاحبان تک ان کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کبھی کوئی تجربہ کریں ایسے لوگ جاتے ہیں یعنی کہ بعض دفعہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح توپ سے چڑیا کا شکار کرنے کے چکر میں چھوٹی سی بات ہے اگر آپ کی بات نہیں ہے تو آپ SHO نے آپ کی بات نہیں سنی DSP آپ کی خدمت میں بیٹھا ہے اتنا دور جاتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. ایک تو یعنی کہ یہ تبدیلی آ چکی ہے. دوسرا میں نے اپنے سرکل میں لوگوں کو سروسز دینے کے لیے اپنا نمبر جو ہے نا وہ آویزہ کیا ہوا ہے. میرے دفتر کے باہر بھی آویزہ ہیں. اگر کسی کا بھی میرے سرکل میں صدر سرکل میں 4 تھانے ہیں صدر الپا قادرپور اور بدلا کسی کا بھی اگر کوئی جائز کام نہیں ہو رہا تو فوراً مجھے فون کر کے میری ان سے بات کروائے ہم انہیں وہ کلیئر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے جناب IG صاحب کی طرف سے یہ مختلف سیشنز ہو رہے ہیں پولیس کے اور میرے مطابق تو پولیس اور پبلک کا انٹریکشن بہت اچھا جا رہا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی جو پولیس ہے پنجاب پولیس ہے اس کا جو رینکنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم ٹائم سے ماورا ہو کر کام کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہے خدا حافظ جبکہ باہر کے لوگ تو ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. ہم یعنی کہ ان کی خدمت کے لیے اپنے دن رات یعنی کہ صرف کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک رات کا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. رات ایک بندے نے ڈکیتی کی ہے سنیچنگ کی ہے موبائل کار میں ایک فیملی جا رہی تھی ان سے موبائل چھینے ہیں. موبائل چھیننے کے بعد وہ چلے گئے. وہ فیملی جو ہے نا ابھی پریشان ہی تھی سوچ چار میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. جیسے وہ آگے نکلے ہیں تو پھر ان موٹر سائیکل والوں نے ان کے اوپر دوبارہ یعنی کہ انہیں سمجھا کہ وہ نئی گاڑی آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ فائرنگ کر دی. فائرنگ میں وہ پریشانی کی حالت میں انہیں گاڑی کا بریک لگانے کی بجائے ایکسیلیٹر لگا. وہ 3 ڈاکو جو ہے نا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں وہ مارے گئے. جب ہم موقع پر پہنچے تو بہت پریشان تھے کہ بھئی ہم سے 3 بندے مارے گئے تو اب تو ہمارے خلاف جناب پولیس بڑا سخت ایکشن لے گی یہ کرے گی. SHO موقع پر پہنچا میں آیا ہمارے تمام پولیس آفیسرز SP صاحب آ گئے SSP آپریشن SSP انویسٹیگیشن جناب CPO صاحب سارے موقع پر آئے. ہم نے اسے حوصلہ دیا
बेटा कोई बात नहीं है, इसमें आपका तो कसूर नहीं है, वो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने आपको लूटने की कोशिश की है और हमने उसे मुकम्मल हौसला दिया और उसे बिल्कुल वो बंदे वो बड़े हैरान थे, वो हमारे इस रवैये से हैरान थे कि भाई मुझसे इतनी बड़ी जुर्म हो गया है, 3 बंदे मारे गए हैं डाकू, तो उनके पास ये असला भी पड़ा हुआ था। देखें जी, वो जो मोटरसाइकिल उन्होंने छीना हुआ था वो उसी दिन शाम के 6:47 पर थाने अल्पा से मोटरसाइकिल छीना। सही, मतलब एक ही दिन में वो काफी वारदातें जो है वो वारदातें, पीछे से कुछ और मोटरसाइकिल भी छीने थे, उनसे वो जो बरामद शुदा मोबाइल था वो भी बरामद हो गया, मोटरसाइकिल भी हो गया। लेकिन तीनों अल्लाह का भी इंसाफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब जुल्म करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पकड़ जो है वो लिहाजा मेरे सजेशन है कि भाई मेहनत करें, कोई काम करें, कारोबार करें, रिज़्क हलाल कमाएं, छोटी सी जिंदगी आप अपने वालिदैन को देखिए, वो जवान बच्चे थे, मुझे दिल अफसोस है यानी कोई जवान बच्चे यानी कि उसमें चले गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आग होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी शेख फैसल सईद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम बात करेंगे एक तो एजुकेशन के हवाले से कि इस टाइम जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरीके से तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, हमारे जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी जिस तरह से हम स्किल्स की बात करते हैं कि तालीम के साथ साथ जो है वो स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं, तो ये भी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि एआई जब से आ रहा है तब से हम देख रहे हैं कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाहर के मुमालिक में देखें और हम पाकिस्तान को देखें कि आया इसमें कितना फर्क नजर आता है। इसके साथ ही जो है स्टूडेंट्स के मसाइल पे भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम और उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ये तो हम इमरान साहब से जानेंगे। और इसके साथ ही हम शेख फैसल साहब से जानेंगे इस टाइम इंडस्ट्रीज के हवाले से बात होगी कि इंडस्ट्रीज के क्या सूरत हाल चल रही है, ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है, उसके बाद जो है हमेशा हम देखते हैं कारोबार पर भी उसी तरीके से असरअंदाज होता है। असरात उसके क्या क्या मरतब हो रहे हैं, ताजरों की इस टाइम क्या डिमांड है, आया हुकूमत उसके ऊपर जो है वो कितनी तवज्जो दे रही है, तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से जानिए कि इस टाइम जो तालीमी सूरत हाल है, जिस तरह हम बात करते हैं हमेशा हमारी बेसिक चीज़ें हैं, एक इलाज, एक हमारा जो है एजुकेशन और थर्ड जो आ जाता है हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो तीनों चीज़ें ही हमारी इस टाइम जो हैं वो एक बेहतर बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हम देखें कि इसमें बेहतरी कोई नहीं आ रही, मजीद हम उस मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में पहले तो ये वजाहत शायद ज़रूरी है कि हमारा आइन ये पाबंद करता है रियासत को कि वो 5 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो बुनियादी तालीम है उसे लाजमी बने। लेकिन बदकिस्मती से रियासत भी अपनी सतह पर कोशिश करती रहती है, लेकिन हमारे 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर। उसके बहुत सारे असबाब हैं और जाहिर है वो किसी एक चीज़ से नहीं है। हमारे बजट के मसाइल हैं, हमारा शऊर का मसला है। हमारे यहाँ चूँकि गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही है, अब तो वालदैन के यहाँ भी एक नई सोच मुसलसल पैदा हो रही है कि अगर वो एक बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्हें खर्च करना पड़ेगा, और अगर वो उसी बच्चे से लेबर करवाते हैं तो वो कुछ कमा के आएगा। तो सरमायादार एक इतनी बड़ी एक हकीकत है कि उससे आंख नहीं चुराई जा सकती। तो ये आज हम इस पर बात करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कहाँ कहाँ रियासत उन्हें वज़ाइफ की सूरत में सहूलत देती है, कैसे बच्चे अपने घर के काम के साथ साथ तालीम जारी रख सकते हैं, किस तरह से अगर वो फ़नी तालीम हासिल करें और फ़नी तालीम के साथ बुनियादी तालीम भी हासिल करें, क्योंकि ये तो तय है कि आपको बुनियादी तालीम हासिल करनी है। अगर आप अपना नाम लिखना पढ़ना नहीं जानते, बुनियादी गोशवारे नहीं बना सकते, हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो फ़ी ज़माना आप नाबीनाओं के बराबर हैं। आप ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो महज इसलिए
बहुत सारी दौड़ का हिस्सा नहीं बनते ज़िंदगी का कि वो अनपढ़ होते हैं और वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, हालांकि वो निस्बतन ज़हीन होते हैं उन लोगों के जो उसका हिस्सा होते हैं। तो हम देखेंगे आज बड़ी तफसील के साथ कि किस तरह से इसको आम किया जा सकता है तालीम को, कि रियासत भी इसके लिए कोशिश करती है। बजट बहरहाल एक हकीकत है, हमारा कम है, लेकिन इसके बावजूद इदारों में जगह मौजूद हैं। असातिज़ा की ये भी सच्चाई है कि मज़ीद असातिज़ा भर्ती होने चाहिए, लेकिन जो असातिज़ा मौजूद हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं? हमारे पास 237 यूनिवर्सिटी हैं इस वक्त मुल्क में, जिनमें 100 के लगभग निजी यूनिवर्सिटियाँ और बाकी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, क्या उनके से कोई हमें प्रोडक्टिव चीज़ें सामने आ रही हैं? क्या हमारी जो फ़नी तालीम है जामियात में भी वो अपना कोई रोल अदा कर रही है? तो हम सब चीज़ों को देखते हैं। सही। अच्छा, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, शेख साहब से बात करेंगे। इस टाइम जिस तरीके से तो महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस की भरमार बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज भी काफ़ी हमारी जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, असल में तो जो सबसे बड़ा मसला है वो मिस मैनेजमेंट का है कि हम लोगों ने जो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बिजली के मामलात में और दूसरे मामलात के अंदर जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जिस तरह ये इमरान साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे वो स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं और वो पढ़ लिख नहीं पा रहे, उसकी मेन वजह ये है कि एक शख्स जिसकी पे गवर्नमेंट मिनिमम 37,000 डिक्लेयर करे, अगर उसके घर का बिल 25,000 रुपया या 23,000 या 24,000 आ जाएगा और वो 2-3 चीज़ों के चलाने से, आप घर की मोटर चलाएं, आप 1-2 बल्ब चलाएं, 1-2 पंखे चलाएं, तो बिल जो है वो 24-25,000 आ जाएगा। तो वो बच्चों को किस तरह पढ़ा सकता है? इसके अलावा जो इस इलाज की सहूलियात हैं, आप जाते हैं कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का अपना मसाइल है और चीज़ें हैं, तो वो बच्चों की पढ़ाई तो पहले तो सबसे पहले उसकी खुराक ही नहीं पूरी हो पा रही। तो ये जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया कि ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हम लोग इसके ऊपर अपने तौर पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री और हमारा जो मदर जो हमारा इदारा है वो FPCCI है, फेडरेशन के जो इदारे हैं वो इसके ऊपर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने मुआहदे किए हैं बिजली के IPPs के, वो तकरीबन 1 साल के अंदर हम उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2300 अरब रुपया, 2300 अरब जो तकरीबन 9 अरब डॉलर बनता है वो अदा कर रहे हैं, और वो जाके इनकी जेब से रहा है, इस 24-25 करोड़ की आवाम की जेब से जा रहा है। बिल्कुल। तो इन हालात के अंदर हमें अपने आप को एज ए पॉलिटिकल, एज ए हर तरीके से हमें अपनी चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा, वरना हम कुछ अच्छी सूरत हाल की तरफ नहीं जा रहे, और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एज ए नेशन हमें एक कौम बनना पड़ेगा जिसके अंदर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। अच्छा सर, ताजरों की मसाइल पे भी बात करेंगे कि इस टाइम जो ताजर है उनके क्या क्या मसाइल चल रहे हैं? ताजरों के भी मसाइल इसी किस्म के हैं, टैक्सों की और कोई ये नहीं है, तो सारे लोगों के एक जैसे हैं। आप तो ये कहेंगे तमाम हर बंदे की, आप जिसकी भी लाइफ को उठाएंगे वो आपको यही देखना पड़ेगा कि लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से, बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से, टैक्सेस की भरमार है, उस हवाले से तमाम लोग आपको परेशान ही दिखाई देंगे। वहाँ जाहिर सी बात है ताजरों के जिस तरह से कारोबार हैं, हमारी जिस तरह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज तो हमारी बंद हो रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ताजर उसी वक्त ग्रो करता है जब लोगों के अंदर कुव्वत खरीद होगी। अगर आपके अंदर कुव्वत खरीद ही नहीं है, आपका बेसिक ही नहीं पूरा हो रहा है, तो किस तरीके से ताजर ग्रो करेगा? ताजिर भी मुसलसल जो है वो डिक्लाइन की तरफ परेशान है कि इस वक्त क्या करें, किस तरह करें। एक तो गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से टैक्सेस तो जो हैं ठीक है, वो हम लोगों को देने भी चाहिए और हम देंगे भी सही, लेकिन जो मिस मैनेजमेंट है, ब्लैक मेलिंग है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हर ताजिर को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो एक बात की हुई है कि जी ताजिर टैक्स नहीं देते,
ٹیکس تو یہاں پر 25 کروڑ عوام جو یہاں پر پاکستان میں آدمی رہتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس دیتا ہے. آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کوئی چیز بھی, اب تو میڈیسن کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے تو میڈیسن ایگزیمپٹ تھی, ابھی یہ لاسٹ جب ہمارا بجٹ آیا 18% جو ہے میڈیسن کے اوپر ٹیکس لگ گیا. تو اس وقت تاجر بہت بری جو ہے پوزیشن میں ہے, اور وہ تاجر مسلسل اپنی سٹرائکس کر رہے ہیں, جس کے اندر ابھی یہ سیمنٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کی سٹرائک ہے, فلور مل ایسوسی ایشن کی سٹرائک ہے آپ کی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہی, اور ہم بڑے پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بڑی ہم معیشت میں ہماری بڑی بہتری آ رہی ہے, پہلے سے ہماری معیشت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ اس بات سے کتنے متفق ہیں؟ آپ جب تاجر ہی ہمارے یہاں پہ, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں معیشت ہماری جو ہے وہ حکومت اس حوالے سے یہ کہتی ہوئی بڑی اطمینان کے ساتھ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا, مائک اٹھائیں باہر چلے جائیں تو 1 منٹ کے اندر رزلٹ آ جائے گا. بالکل ایسے ہے, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے جو فگرز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت ڈکلائن ہے, ہم لوگ مسلسل ڈاؤن جا رہے ہیں. ہماری جتنی ہماری اس وقت جو انڈسٹری ہے, انڈسٹری لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے. اب اگر انڈسٹری کے 25%, 30%, 35% انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو اتنی بے روزگاری بڑھے گی. جب بے روزگاری بڑھے گی تو اس سے پھر جو ہے وہ جرائم بھی بڑھیں گے, لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں نا. ہمارے ہاں یہاں تو بہت زیادہ شارٹ کٹ میں نہیں, ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے یہ تو دنیا میں بھی کہیں ہوگا تو وہاں یہی کچھ ہوگا. اچھا, جہاں ہم باہر دنیا بھر کی بات کرتے ہیں وہاں پھر ہم فیسلٹیز بھی تو دیکھتے ہیں نا. کچھ لوگوں کے ہمارے ہاں پاکستان میں تو ابھی تک آج تک لوگ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ جس طرح سے سر سے اس چیز سے بھی عمران صاحب بھی ایگری کریں گے, ہمارا یہاں سے نوجوان جس طریقے سے باہر جا رہا ہے اور جتنی تیزی سے جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وسائل کی وجہ, ہم یہ نہیں کہتے, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن ہم پھر بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. سر آپ کیا کہیں گے, ہمارا نوجوان جتنی تیزی سے باہر جا رہا ہے؟ میں سر کی کچھ باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے, ہمارے پاس ابھی تک ان 70 برسوں میں درست تجزیے کی روایت ہی قائم نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن یہ حقیقت آپ بھی مانیں گی, شاید سر بھی متفق ہوں, کہ ہم ایک خاص طرح کی حد سے آگے بات نہیں کرتے. جب سچ بولنے پر حد لگا دی جائے تو پھر سچ تو کہیں غائب ہو جاتا ہے. اب جب ہمارے تجزیات جو ہیں وہ زمینی حقائق سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, خیر میری اس معاملے میں رائے مختلف ہے. یہ حقیقت ہے بچے ہمارے بہت باہر جا رہے ہیں, اور میں تو چونکہ براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس شعبہ جات میں ایم فل کرتے ہیں, اس کے بعد وہ یورپ FSC کی بنیاد پہ جاتے ہیں, 95 لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد لیبر ورک کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیا اگر وہ یہاں رہیں اور اتنے پیسے خرچ کریں تو ان کا کیا مستقبل ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کی طرف سر نے توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں ریاست کولیپس کر چکی ہے, معاشی طور پر تو وہ کر رہی, ہمیں کوئی نظام نہیں نظر آتا. آپ ابھی باہر چلے جائیں, آپ کو سڑک پر کوئی تنظیم نظر نہیں آئے گی. آپ کسی بینک میں چلے جائیں, آپ کو کوئی تنظیم نظر نہیں آئے گی. ادارے میں چلے جائیں, آپ تعلیمی اداروں کا حال کھول لیں, آپ کو جتنی کرپشن وہاں پہ ملے گی, بینکس میں ملے گی, مدرسوں میں ملے گی. یعنی ہمارے ہاں ہمارے کچھ اینکرز بھی ہیں جو داڑیاں بڑھا کر بڑے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, اور وہ یونیورسٹیوں کے اور جو ہماری کو ایجوکیشن ہے اس پر باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی دوسرا جو نظام تعلیم ہے, جو سیدھے بازو کا نظام تعلیم ہے, رائٹ ونگ جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر موجود کرپشن کی بات نہیں کرتے. یعنی وہاں جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رہبری کا کام کرنا تھا, وہ کس طرح سے لتھڑے ہوئے ہیں مختلف چیزوں میں. تو ہم بطور قوم تو اس وقت کہیں ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ کے یقین علم میں ہوگا کہ ہمارے طالب علموں کو جنہیں جرمنی میں داخلہ بھی مل جائے 2 سال سفارت خانہ وقت نہیں دیتا. سویڈن اپنا سب کچھ لپیٹ کے چلا گیا. تو باہر جانا بھی اب UK کے علاوہ پاکستانیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور وہاں وہ ظاہر ہے وہ لیتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ چاہیے ہوتا ہے وہاں سستی لیبر کرنے کے لیے. اب تو ہماری حالت بنگالیوں سے بھی بری ہے, ورنہ کسی زمانے میں ہم ایک مثال ہوا کرتے تھے. اور یہاں ایک بنایا گیا, سیاستدانوں کو گالی دی گئی, اس میں ہم ایجوکیشنسٹ بھی شامل ہیں, تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگ بھی شامل ہیں, کہ حقیقی تجزیہ پاکستان میں مفقود ہے. آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی نہیں کر سکتی, سر بھی نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا.
جب تک حقیقی تجزیہ نہیں ہوگا چیزیں درست نہیں ہوں گی. ہم کہیں گے اساتذہ کی تربیت کی جائے, ہم کہیں گے بچے جی رٹا لگاتے ہیں, تو ہم نے عملاً بچوں کو رٹے سے آپ ایک اکیڈمی نہیں بند کروا سکتے, کیونکہ اس اکیڈمی کے کرتا دھرتا کہیں نہ کہیں نظام کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی. آپ پرائیویٹ کالجز پہ نہیں زیادہ. اب مجھے پرائیویٹ کالج سے مسئلہ نہیں ہے, ہونے چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ان کے جو مقابلہ ہے جس طرح سے تعلیم میں, اس سے مسئلہ ہے کہ کیا ان کی پروڈکشن کوئی ہے. بالکل, اس پہ بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, جس طریقے سے ہم بجلی کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں اور انڈسٹریز کی بات ہو رہی ہے کہ تاجر کی مشکلات کا شکار ہیں, وہیں پر حکومت کس طریقے سے جو ہے وہ تاجروں کے مسائل کو لے کر چل رہی ہے یا ان پر فوکس کر رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, اور حکومت کو بھی اتنے مسائل درپیش ہے کہ حکومت بھی کیا کرے. اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور جو ہے جتنا ہم لوگ اپنے جو اخراجات ہیں, گورنمنٹ لیول پہ اخراجات ہیں, ان کو نہیں دیکھیں گے, جو لوگوں کو مراحت مل رہی ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے ان کو نہیں دیکھیں گے, تو ساری چیزیں اپسیٹ ہوں. جو ایک مخصوص طبقہ جو اس کو اگر آپ صرف پریولیج دیں گے نا تو وہ معاملات نہیں چل پائیں. تو گورنمنٹ تو صرف اپنے مسائل کے اوپر اس وقت گری ہوئی ہے, عوام ان کو کہیں نظر نہیں آ رہی. روزانہ کہیں کورٹ کا مسئلہ ہے, کہیں پر IMF کا مسئلہ ہے, کہیں پر عوام کی بات کرتا ہوا آپ کو کوئی کاغذی بنیادوں پہ تو کرتے شاید نظر آ جائیں, لیکن کہیں پر عوام کے لیے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اچھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے حالات ہی ہمارے اس ٹائم اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ایک مسئلے سے ہم ابھی نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ابھی جس طریقے سے ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جتنی تیزی سے ہو رہا ہے وہاں پر ایک عام بندے کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندے کی تنخواہ ہم ایک مزدور کی لے لیں, چاہے وہ دہاڑی بھی اگر 1000 روپے کماتا ہے یا 700 روپے کماتا ہے, تو وہ اس میں اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا, یا پھر وہ بجلی کی جو ہے وہ بل ادا کرے گا, یا پھر وہ ٹیکسز جو ہے وہ ادا کرے گا. تو ہم تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے جو ہے وہ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. پر اگر ہم بات کریں سہولیات کی تو وہاں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. میں متفق ہوں آپ کی بات سے کہ یہ جو ہے سارے معاملات ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اگر بیلنس نہیں کریں گے تو پھر جو ہے انارکی پھیلے گی, اور ہم نے بہت ساری دنیا کے ملکوں کی مثالیں دیکھی ہیں جہاں پر انارکی پھیلی ہے صرف اس بیس کے اوپر. تو آپ ٹھیک ہے اپنے مسائل کو دیکھیں, لیکن عوام کو لازمی دیکھیں. عوام اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے. آپ کسی طبقے کو پاس چلے جائیں, وہ طبقہ اگر غریب ہے اس بیچارے کے اپنے مسائل ہیں, جو سفید پوش ہے اس کے سب سے زیادہ مسائل ہیں. اس نے اپنے آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے, اس نے اپنی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, وہ کہیں لائن پہ بھی نہیں لگ سکتا, وہ عزت بھی مانگتا ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں. جب آپ کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس جاتے ہیں اس بیچارے کے اپنے مسائل ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے پے دوں جب میرے پاس. ہم لوگ جب باہر ہم تھوڑا بہت ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں, جب ہم لوگ باہر پرائسز دیتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری کاسٹ نہیں ہوتی, جو ہمارا ادر کنٹریز ہیں جس طرح بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, وہ ہماری پرائس سے بھی کم پہ جو کوٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو وہ ہم لوگ اس وقت گورنمنٹ ہمیں جس طرح ہماری تھی, گورنمنٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, کہیں حکومت کی جو حکومت کو مختلف چیزوں کے اوپر, اور جتنے لوگ جس طرح مختلف شعبہ جات کے جو ایکسپرٹس ہیں, ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے سیاستدانوں کو بھی انوالو کریں اپنے ساتھیوں, لیکن جو کچھ بیسک جب ہماری پالیسیز بنے تو ایکسپرٹس کو جو ہیں وہ ہم لوگ لازمی دائزان میں لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس طریقے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں. اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی تو لامالا بزنس بڑھے گا تو پھر باقی لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی, پھر چیزیں بھی پھر چلیں گی. جب تاجر کا صنعت کار کا سسٹم رکے گا اس سے بے روزگاری بڑھے گی, اور وہ بے روزگاری بہت سے جو جرائم ہیں ان کو جنم دیتی ہے. بالکل ایسے ہی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی تو لاکھوں جو گھر ہیں وہ پھر اب ظاہر سی بات ہے بے روزگار ہو جائیں گے, تو ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ہو نہیں جائیں گی, بند ہو تو گئی ہے. 35% انڈسٹری بند پڑی. آپ انڈسٹریل اسٹیٹ چلے جائیں, جا کے دیکھیں
کہ انڈسٹری کا کیا حال ہے. اچھا سر بھی جس طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح تعلیم کے رجحان کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں ہم اب تو تعلیم حاصل کرنا بھی سر مشکل ہو گیا ہے. داخلوں کی بات کریں, فیسز کی بات کریں, آپ پرائیویٹ اسکول اور کالجز کی بات کر رہے تھے. آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ بہاولپور اپنی تاریخ کے کم ترین طالب علموں کے ساتھ ہے اس وقت. BZU تاریخ کے کم ترین طالب علموں کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں انہوں نے اتنی چیزیں گڑمٹ کر دی. سوچنا چاہیے کچھ چیزیں, آپ چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ملک میں ٹیکس کا بھی کون سا نظام نافذ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس کا کوئی ایک نظام نافذ نہیں ہے, پیرلل کئی نظام ہے. اسی طرح تعلیم کا بھی کوئی ایک نظام نافذ نہیں ہے. یعنی بچہ اب ایک بچہ ہے وہ مظفر گڑھ میں رہتا ہے, راجن پور میں رہتا ہے, جلال پور میں رہتا ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے, کھیت کھلیان کا کام کرتا ہے. صرف 8-10 سال پہلے اس کے پاس بورڈ کی سطح پر بھی موقع تھا کہ وہ پرائیویٹ امتحانات دے, BA کی سطح پر بھی تھا, MA کی سطح پر بھی تھا. وہ BA کی سطح پر بھی اس سے چھین لیا گیا, MA کی سطح پر بھی اسے چھین لیا گیا. بچوں کو صرف FSC کے بعد یونیورسٹی کے ماحول میں دھکیل دیا گیا کہ وہ BS پروگرام کریں گے صرف فارنر پریشر کے اوپر. وہ جو بچہ ہوتا ہے مشکل سے 20 سال کا, 19 سال کا, 18 سال کا, وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے, وہاں وہ کئی طرح کے نئے دباؤ کا شکار ہوتا ہے. کو ایجوکیشن ہوتی ہے بچوں نے, وہ جو گروم کرتے تھے کالجز میں BA تک, وہ جو 2 سال ان سے چھین لیے گئے ہیں, اس کے بڑے منفی اثرات طالب علموں پر پڑتے ہیں. پھر تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ سرکاری یونیورسٹیوں کی سیمیسٹر فیس 50,000 سے زیادہ ہے. اب ایک والدین کے 4 بچے ہیں, وہ ہر 5ویں مہینے کہاں سے 2.5 لاکھ روپے بھرے گا. اور جب جیسے آپ بنیادی مسائل کی آپ بات کر ہی رہے ہیں, اب بجلی تو کجا, یہاں تو پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے. ملتان جسے ہم اپنے بچپن میں, ہم کو اتنے پرانے نہیں ہیں, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ملتان کا پانی بیسٹ ہے پاکستان میں. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ وہ پانی بھر کے کپڑے بھی نہیں دھو سکتے. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنانا ہے جس سے آپ باہر سے صاف پانی لیں اور اپنے گھر کا نظام چلائیں. تو جہاں پانی بھی خریدا جا رہا ہو, جہاں ریاست کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ریاست سے بھی کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں مڑا کرتی. اور یہ جو زہر تیزی کے ساتھ بن رہا ہے, لوگ کسی کے مخالف بعض اوقات کسی خاص دشمن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جس سے اپنا دشمن گردان رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی ریاست ایٹ سٹیک ہے. اس میں اگر کوئی بدلاؤ ممکن ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تیزی کے ساتھ تعلیمی نظام میں تبدیلی کر کے, روزگار کے مواقع پیدا کر کے, اور جو ہمارے عام آدمی ہیں, ایک تو یہ بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں مسائل کا کون شکار ہے. تو وہ صرف مڈل کلاس شکار ہے, سفید پوش شکار ہے. پاکستان کی ایلیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی ایلیٹ کے لیے یہ کوئی مہنگائی میٹر نہیں کرتی. ان کو پتا فرق بھی نہیں پڑتا. اور وہ خیر سے 24% ہو گئے نا, وہ تھوڑے سے نہیں رہ گئے. بالکل ایسے. آپ جائیں پیٹرول پمپس پہ, کیا پیٹرول نہیں بک رہا؟ یہ ہمارے گھر کے ساتھ گلگشت میں مارکیٹ ہے, پوری برانڈ مارکیٹ ہم اسے کہتے ہیں. شام کو گاڑی نہیں گزار سکتے آپ وہاں سے, پیدل آپ نہیں واک کر کے جا سکتے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب بہت ساری مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بازاروں میں رش بھی اسی طریقے سے نظر آ رہا ہے. وہ 24% کا ہے, وہ نہیں کام. اب مثلا پنجاب کالج فیس جو لے رہا ہے وہ ہر پیرنٹ تو افورڈ نہیں کرتا. لیکن اب پنجاب کالج نے, اب کئی بچے محض اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہوں نے فلاں جو ایک ڈسٹنگوش ادارہ ہے وہاں پہ جانا ہے, وہ پیرنٹس کے ساتھ کولیپس کرتے ہیں. تو میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے نجی اداروں سے مسئلہ نہیں ہے, ان میں موجود تفریق سے مسئلہ ہے. آپ کے ہاں تعلیم کی سطح پر بھی تفریق ہے. ایک تو آپ نے شروع سے ہی بچوں کے ہاں ایک کانسیپٹ بھر دیا سائنس اور آرٹس کا, اور آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہہ دیا کہ آرٹس پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے گلے میں ذلت کا توق ڈال لیا. وہ بڑی فضول چیز ہے. جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کا چینل آرٹس کے لوگ چلا رہے ہیں, ملک کو آرٹس کے لوگ چلا رہے ہیں, فلسفی آرٹس کے لوگ بات کرتے ہیں. اور سر سے معذرت کے ساتھ پاکستان میں تھنک ٹینک ہے ہی نہیں. پاکستان کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ کون ہے؟ مجھے چینل والے معاف کریں گے, ساحل الدین یہ انٹلیکچوئل ہے, خلیل الرحمان قمر یہ انٹلیکچوئل ہیں جو بیٹھ کے 52% آبادی کو گالیاں دیتے ہیں چینلوں اور چینل واہوائی کرتے ہیں پیچھے سے صرف اپنے TRP بڑھانے کے لیے. جہاں ایک اینکر جان بوجھ کر اپنے آپ کو وائرل کرتی ہے کہ دیکھیں جی میں مار کھا کے تمہیں ایسی دکھائی دیتی ہوں, ورنہ میں تو بڑی شریف النفس ہوں. اور وہ بتاتی ہے میں 14 سال کی تھی تو مجھے عشق ہو گیا. وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں نئی نسل کو؟ وہ بچہ کیوں جائے گا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے؟ وہ کیوں کتاب کھولے گا جب اس کو بڑی سستی قیمت کے بدلے میں اتنا زیادہ سٹف مل رہا ہے؟ ان کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے, ان کو سننے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے. نصابات ہمارے بدلے نہیں جاتے, عرصے سے نصابات اسی طرح. اچھا نصابات میں کوئی تفریق نہیں ہے. آپ اردو کی کتاب کھولتے ہیں وہی ڈیٹا ہے, اسلامیات کی کتاب کھولتے ہیں وہی ڈیٹا ہے, پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کھولتے ہیں وہی ڈیٹا ہے.
اچھا جب بچہ پڑھ کے آتا ہے تو وہ اپنی عملی زندگی میں آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے تو کچھ کام ہی نہیں آ رہا، اساتذہ نے تو میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تو مجھے تو ڈی ٹریک کیا گیا ساری دفعہ. یعنی یہ اب ہم انڈسٹری کی بات ہی کریں تو میں ابھی اپنے ایک انٹرویو میں پیش ہوا تو پینل نے بڑا شاندار سوال میرے ساتھ کیا کہ آپ لٹریچر کے آدمی. میں نے کہا جی تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو بزنس کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا. ان کا پھر آپ کی پڑھائی کا فائدہ؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. ہاں بالکل اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جہاں پر کھیلوں کی بات ہو رہی ہے وہیں پر ہم جو ہے بات کریں گے اسپورٹس کے حوالے سے بھی. تو آج آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں شطرنج کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا کھیل ہے جو بہت لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں بڑا ڈرائی سا یہ کھیل ہے اور بہت ہی سنجیدہ لوگ اس کو کھیلتے ہیں. لیکن بات آتی ہے یہاں پر جو شطرنج کی جو گیم کھیلی جاتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ذہین لوگ جو ہے وہ اس کو کھیلتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ جناب یہ باہر کے ممالک کا کھیل ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اس کی تاریخ کے حوالے سے تو یہ جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختلف تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شطرنج جیسے زبردست کھیل جو ہیں وہ سب سے پہلے جنوبی ایشیا اور برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ کھیلا گیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ تمام پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو انٹرسٹ لے کر جو ہے وہ کھیلتے بھی ہیں. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں بہت سارے نوجوان اور اس کے ساتھ بچے جو ہیں وہ اسپیشلی ان کے تو نصاب میں جس طرح سے سر بات کرتے کہ ہمارے ہاں تو نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، لیکن وہاں پر اس طرح کی ذہنی سرگرمیوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جاتا ہے. ان کے وہاں پر نصاب میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کر آئیں اور وہاں پر یہ گیم جو ہے وہ ان کو سبجیکٹ کے طور پر بھی جو ہے کھلائی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی اب اس کے اوپر جس طرح سے ہم نے کچھ پچھلے دنوں جو ہے وہ اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے کچھ بچے جو ہیں وہ بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ اور وہ اس گیم کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس گیم کو لے کر جو ہے وہ تمام جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جو بچے ذہین ہیں وہ اس کو کھیل سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیونکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے تعلیمی اداروں میں اس طریقے سے ہماری ذہنی سرگرمیاں اور چاہے ہم بات کریں کہ یہاں پر سپورٹس کے حوالے سے اس طریقے سے کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ تعلیم کے میدان میں جہاں پیچھے ہیں وہاں ہم کھیلوں کے میدان میں بھی پیچھے دکھائی دیتے ہیں. سر آپ اس گیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ایک بات شیئر کروں اپنے ناظرین اور سامعین کے ساتھ کہ صرف شطرنج نہیں، دنیا کو فلسفہ ہندوستان نے دیا، دنیا کو میتھ ہندوستان نے دی اور تمام تر جو اس وقت سائنسی علوم ہے یہ صرف 400 سے 500 سال پہلے انگریزوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم کالونیل پیریڈ میں رہے، تو کالونیل پیریڈ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی فاتح آپ پر آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو ایک ہی بات بار بار دہرائے گا کہ آپ بڑے کم تر ہیں اور ہم بڑے اعلیٰ ہیں. تو ہندوستان جو ہے جو ہماری جنم بھومی ہے اس نے نہ صرف شطرنج کو بھی پیدا کیا ہے بلکہ کالونیل پیریڈ میں ہمارے یہ سرگودا کے ایک نواب صاحب ہیں، ان کا ملازم سے سفید ان پڑھ آسان سے اس کا نام ہے یوسف ہے شاید ایسے کوئی نام، اس نے لارڈز کے جو ہاؤس آف لارڈز کے کئی ممبرز ہیں انہیں شطرنج ہرائی انگلینڈ میں اور پھر وہ اپنے مالک کے ساتھ واپس بھی آ گیا اور بہت بڑے بڑے اس نے اعزازات جیتے. تو چونکہ ہندوستانیوں کا اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کے مزاج میں چلبلاہٹ بہت زیادہ ہے، ہم شاید یہاں کے موسم کے اثرات ہیں، گرمی چونکہ شدید پڑتی ہے تو جذباتیت ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے. شطرنج کی بنیاد میں جذباتیت شامل نہیں ہے، شطرنج کے اندر رکاوٹ کے ساتھ سوچ کر چلنا شامل ہے، ایک خاص طرح کی سرد مزاجی چاہیے. تو ہم اور اس میں بھی آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ ہمارے بھلے سرکاری تعلیمی ادارے ہوں یا نجی تعلیمی ادارے ہوں سپورٹس کو بطور علم لیا ہی نہیں جاتا. یعنی پہلے تو پاکستان میں ضرورت ہے یہ طے کرنے کی علم کیا ہے. میرے خیال میں تو جو ہمارا پرانا پنچایتی نظام ہے یہ بھی علم ہے، اس کو بھی اگر کوئی اس پر تحقیق کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جھوٹ سچ کا فیصلہ ہے نا، اور جھوٹ کو پکڑنا ہے یا چور کو پکڑنا ہے یا درست کا فیصلہ کرنا ہے یا معاشرتی توازن کے لیے سارا کچھ کرنا ہے، تو ہم تو اسے علم نہیں مانتے. ہمارے ہاں کھیل کو بطور علم لیا ہی نہیں جاتا، جبکہ دوسری طرف ہمارے جو گوٹس ہیں سوشل گوٹس ہیں وہ کھلاڑی ہیں. یعنی ہم پچھلے 50 سال سے جتنا انہیں گلوریفائی کرتے ہیں اتنا ہم ٹیچر کو تو کرتے نہیں. اور ویسے بھی ہمارے نظام میں تھنک ٹینک تو ہے نہیں، کون سی یونیورسٹی ہے
جو پاکستان میں دستور سازی میں یا قانون سازی میں یا کسی سطح کے بنیادی فیصلوں میں وہ کہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی چلیں ان ہاؤسز میں بھی نہ ہوں، کہیں آپ کو نظر آتے ہوں، کوئی یہاں بیٹھا کوئی بتائے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر صاحب ہیں پاکستان اسٹڈیز کے یا ہسٹری کے یا HR کے یا سوشل سائنس کے، انہوں نے یہ تجویز دیا. آپ تو کہتے ہیں جی امریکہ کی پینسلوانیا یونیورسٹی نے یہ بتایا، آسٹریلیا کے فلاں یونیورسٹی نے یہ کہا فلاں، تو یہاں تو نہیں ہے نا ایسا، کیونکہ تعلیم کو تنہا کر دیا. یہاں ایک بند گلی میں ہے، وہیں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور آخر میں ایک ڈگری پکڑتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر وہ یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا اسی ملک میں اپنی قسمت آزمائی شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، آپ سے بھی جانیں گے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے، یہاں ہمارے یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسپورٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو ہماری پروڈکٹ کی جو ایکسپورٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاول اتنی ایکسپورٹ کر دی، ہم نے گندم اتنی ایکسپورٹ کر دی، ہم نے مکئی اتنی ایکسپورٹ کر دی. اس کے اندر ہمارے ہاں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کم ہیں. جب آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو پرموٹ کریں گے، اس سے پورا کا پورا آپ کا معیشت کا جو پہیہ ہے نا وہ گھومے گا. اب آپ ایک ہے کہ آپ مکئی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اب صرف اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کسان کو ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ مکئی سے بنی ہوئی کوئی چیز پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے اندر پھر وہ مکئی کی ٹریڈنگ بھی آئے گی، پھر اس کی پروسیسنگ بھی آئے گی، پھر اس کے ساتھ پروڈکٹ کا بننا بھی آئے گا، پھر پیکیجنگ مٹیریل بھی آئے گا، اس سے اور 10 فیملیز چلے. تو ہمیں جو چیزیں ویلیو ایڈڈ ہے نا، اب بنگلہ دیش کتنی بڑی ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ حالانکہ کپاس پیدا نہیں کرتا. تو جس چیز کے اندر ویلیو ایڈ ہوگی نا، جو ہماری یہ آئٹمز ہیں، یہ ہمارا زرعی ملک ہے. اب زرعی ملک کے اندر جو بھی ہماری پروڈکٹس ہیں ان کے اندر ہم کوئی فائدہ نہیں دیتے اپنے ایکسپورٹرز کو، ہم کوئی ریبیٹ نہیں دیتے اپنے ایکسپورٹرز کو کہ جی زرعی پروڈکٹ کے اندر جو ہے جہاں پر گندم مکئی یا اس کی بنی ہوئی چیز آ جائے گی، وہ کوئی اس کے اوپر ریفنڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پریویلیج نہیں ملتا. تو بیسیکلی میں نے وہی بتایا کہ یہ تھنک ٹینکس کے کام ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیز ہے، کتنی پوری دنیا کے اندر ہمارا جو فروٹ ہے وہ اس کو پراپرلی پروسیس کر کے ہم بھیج سکتے ہیں، کیا چیز کو ہم باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس سے ہماری اکانومی ہو، ہماری اکانومی بہتر ہو. اب جس طرح اس وقت پاور لومز اور ہماری ٹیکسٹائل ہے، وہ ٹیکسٹائل اگر پوری دنیا کے اندر 6 سینٹ کے اوپر بجلی مل رہی ہے تو یہاں 16 سینٹ کے اوپر بجلی مل رہی ہے، تو وہ کس طریقے کے ساتھ سروائیو کریں؟ اگر 3 گنا بجلی کی پرائسز زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، ایکسپرٹس کی جو ہیں وہ یہاں سارا کا سارا باہر جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ میری باتیں مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں جس سے ہمیں ہوپ نہیں ملتی. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے یہ. اب ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے، لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی بات کو کرنا ہے، ہمیں اس ملک کی خاطر ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنے آپ کو ہمیں ایز اے نیشن بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کہ جہاں پر گورنمنٹ کو ہماری ضرورت ہے، ہم وہاں گورنمنٹ کو لازمی اپنی جو ہے نا سپورٹ دیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھے کہ بھی کس طریقے کے ساتھ اپنے مسائل سے نکل کے عوام کے مسائل کو دیکھیں. بالکل. اچھا، ہمارے ہاں یہ وہی سر بات آ جاتی ہے نا کہ ہر پارٹی کو جو ہے ایک اس حوالے سے کہ دوسری پارٹی سے اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو بہت طول دے دیا جاتا ہے جس میں باقی عوام جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہو جاتی ہے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا پارٹیز کا سسٹم، یہ نہیں، پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہوں گے جہاں پہ ایک پارٹی ہوگی. لیکن پھر ہم نے اسی طریقے سے دیکھا ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں تو وہاں پر اختلافات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں اگر ہم بات، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ڈیلیور بھی اسی طریقے سے کیا گیا ہے وہاں پر اس ٹائم. ہاں، وہاں تصور قومیت بڑا مضبوط ہے. سر سے معذرت کے ساتھ اب بھی میں کاشتکار کا بیٹا ہوں، یہ اب ایک مفروضہ لگتا ہے کہ پاکستان کوئی زرعی ملک ہے، کیونکہ پاکستان اگر زرعی ملک ہے، کیونکہ آپ کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب اس کا فیڈ بیک آ رہا ہوں. میں ٹیچر ہوں بشرطے کہ میں کلاس میں پڑھا سکتا ہوں، اور پھر یہ کہ پڑھاتا بھی ہوں، یہ 2 چیزیں ہیں تو میں ٹیچر ورنہ نہیں ہوں. پاکستان زرعی ملک ہے تو اس کا کوئی فیڈ بیک آنا چاہیے. گندم تو ہم خریدتے ہیں، ہمارے پاس آٹا دنیا کا مہنگا ترین آٹا ہے. کپڑا ہم باہر سے، اب آپ جائیں یہاں پہ
तो बड़े फखर से आपको लड़का आके बताएगा ये मिस्री कपड़ा है, ये टर्की का कपड़ा है, तो हम कहते हैं हम ज़राई मुल्क हैं, तो हमारी कपास कहाँ जा रही है? यानी ये अब एक मफरूज़ा रह गया कि हम ज़राई मुल्क हैं। आपके मुल्क में एक तरफ बिजनेस टाइकोन्स हैं, मैं नहीं उनका नाम, जो कि जहाज़ों पे जाते हैं अपने खेत चेक करने के लिए, वो 56-54 अरब की सब्सिडी लेते हैं। दूसरी तरफ एक 20, 22, 24, 30 एकड़ वाला काश्तकार है जिसको DAP नहीं मिलती वक्त पे, जिसका पानी बंद कर दिया जाता है, जिसके पास ज़रूरी पानी नहीं होता। तो वो जो डिफरेंस हमारे यहाँ चीज़ें हैं, जो अदम तवाज़ुन है, वो सिर्फ तालीम में नहीं है, वो हर जगह हर जगह पे पाया जाता है। और हम दुरुस्त तौर पर उस मकौले की मिसाल हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ मसला यह है कि एक शख्स के पास एक लाठी वो चलता है, यहाँ 100 लोगों के पास कोई लाठी नहीं है और एक के पास 99 लाठियां, तो वो सबको हाँक के रखता है उसे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जो ट्रेडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हवाले से भी जानना चाहूँगी, उनकी अब हुकूमत के साथ क्या मुतालबात हैं, और इसके साथ ही आप बहुत सारे हम देख रहे हैं कि गुड्स एसोसिएशन हैं, उनकी भी आपने हिमायत की है हड़ताल के हवाले से, इस हवाले से बताइएगा। जी, ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है और जितने भी कारोबारी लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट से सिर्फ यही डिमांड कि सिस्टम को प्रॉपरली एक मैनेज किया जाए। अब जिस तरह इस वक्त सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने अपनी स्ट्राइक की हुई है, वो जो प्राइस उनकी है इस वक्त, उसके ऊपर अगर वो टैक्स देता है उनका डीलर, तो वो तकरीबन 25 रुपए अपनी जेब से देगा, क्योंकि प्राइस फिक्स है और जो इंडस्ट्री है वो भी एक मखसूस प्राइस पे दे रही है। जब आप उसके ऊपर टैक्स देंगे तो वो किसी तरह फिजिबल नहीं है। अभी आप ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक की बात हो रही है, अभी इस वक्त जो निज़ाम बना है जिसमें टूल टैक्स की कीमत है, आप ग्रेजुअली बढ़ाते हैं ना, आपने एकदम 30%, 40%, 50%, जहां पर 500 रुपए का टूल टैक्स होता था वहां 800 का कर दिया। आगे लोगों की इतनी कुव्वत खरीद नहीं है कि वो इतनी महंगाई बर्दाश्त कर सके। फिर अभी ये जो चल रहा है सिस्टम, जिसके अंदर हर जो रोड होती है उसका एक वेट होता है कि इसके ऊपर कितना वेट डाला जा सकता है। इसके ऊपर इन्होंने जो गाड़ियों के ऊपर फाइन जुर्माने लगाए हैं वो बहुत ज्यादा है। आप ये फाइन जुर्माने की बजाय इस बात को करें कि उन गाड़ियों को आने ही ना दें। जब फाइन और जुर्माने, और जब आपकी जो इदारे हैं वो अगर एक मुख्तलिफ इदारे हैं, हमने ये देखा है वो इदारे फाइन की बजाय और वो अपने सिस्टम को चलाने की बजाय एक गवर्नमेंट का वो इदारा बन जाते हैं जो कमा कर देता है। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं अकरम अंसारी बात कर रहा हूँ मुल्तान बाबा सफरा से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ मैडम। मेरा सवाल ये है कि ये जो अब हड़तालों की कॉल दी जा रही है, ये हमारे मोहतरम अंजुमन ताजरान से इनका ताल्लुक है, तो ये जो ताजरों पर टैक्स लग रहा है, तो इस हवाले से जो हमारी ताजर बरादरी है, इन पे जो काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, बहुत सारे ये हुसैनागाई और मार्केटों में मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले मजदूर पेशा काम कर रहे हैं, उनको ये मिनिमम वेज भी नहीं देते। तो ये सारा पब्लिक का जो इशू हाईलाइट करते हैं, पब्लिक ये होगी ये तो खुद हुक्मरानों की तरह मुलव्वस है, उनकी सैलरी के हवाले से कोई पैकेज नहीं है, ना लेबर डिपार्टमेंट के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वहाँ जो मिनिमम वेज का कानून है वही शुरू कर दे। सनतकार और ताजिर बरादरी पब्लिक के मसाइल को तो करती है, पब्लिक को जवाब से पाती है, तो ये भी रियासत की पॉलिसियों के तरह ये भी लूट मार करने के साथ उन्हीं की तरह ये मुलव्वस है। तो मेरे ये सवाल है कि इससे अवाम को क्या फायदा होगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने तय की है 37,000, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है ना पूरे पाकिस्तान में 10% शायद दी जा रही होगी। ये सही फरमा रहे हैं, लेकिन क्या वो जो 37,000 पे आपने डिसाइड की है वो किस चैम्बर्स के साथ, क्या हमारी फेडरेशन के साथ या
کسی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کی ہے؟ کیا اس کا میکنزم تھا؟ کیا کس طریقے سے طے کیا گیا؟ یہی ہماری گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی پالیسی بنائیں تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں، آن بورڈ لینے کے بعد اس چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کے اوپر کوئی مشاورت نہیں، کوئی اس کے اوپر پالیسی نہیں بنے گی، تو پھر اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں ان کی بات سے بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو اس بات کا، میں اپنی جو ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صنعت کار ہیں، ان کو بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ بالکل جو ہے جو منیمم ویجز ہیں اس کو جس طرح کے بھی حالات ہیں، ہمیں اور لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. جو مزدور ہیں بیچارے، جو لوگ اپنا گھر پتہ نہیں کس طرح چلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پراپرلی پے دینی چاہیے. اور وہ پوری جو ان کا گورنمنٹ نے اسکیل بنایا، بے شک جس طرح بھی بنا دیا، لیکن ان کو پے پوری دینی چاہیے. اچھا یہی بات ہے نا کہ آپ ہمارے ہاں یہ بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مزدور کا حق اس کو دیا ہی نہیں جاتا، اور اس کی جو اس سے مزدوری ہے وہ ڈبل لی جاتی ہے، لیکن جب ان کو مزدوری کا حق ادا کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں پیچھے دکھائی دیتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اس طرح دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ مزدور کا حق نہیں پورا ادا دیا جاتا. بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. میں بتاؤں کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر مزدور کو حق نہیں دیا جا رہا تو مزدور کس طرح کام کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں اداروں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ جو ہم لوگ برا بھلا تو کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈمکا ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہی قوم آپ کی پوری دنیا میں چیریٹی کرنے میں نمبر 1. وہ اپنے طور پر اپنی چیزوں کو، لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بہت آؤٹ آف وے جا کے بھی چیزوں کو کرتے ہیں. یہ سارے اداروں میں اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے ایک پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ظلم کرتا ہے. اور ہمارے ہاں کلچر کے اندر پہلے تو مزدور کو بھی وہ اس سے کام لینے کے لیے ایک پورا کوئی نہ بھائی یہی بات چیز ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ پھر جام دیکھتے ہیں کہ ہاں بالکل. اچھا جی، بہت شکریہ. باتیں تو بہت ساری، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹاپک ایسا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ میں سر کی بات سے مجھے بات یاد آئی ہے کہ بالخصوص ریکویسٹ ہے سرکار سے بھی اور والدین سے بھی کہ ہمارے بچے کو تعلیمی نظام میں 3 درجوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان تینوں درجوں کے جو عملی معاملات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ارلی ایج میں اس پر بہت زیادہ وزن لاد دیا جاتا ہے، اس ٹرک کی طرح جسے وہ، اور اس سڑک کی طرح جو دونوں کے لیے متوازن نہیں ہوتا. پھر مثلا ایک بچہ ایم اے انگلش کرتا ہے تو وہ جب بی اے کے بعد آتا ہے تو اچانک سے اسے پتہ چلتا ہے 8 سبجیکٹ تو اس کے کسی کام کے نہیں تھے، وہ تو وہ غلط پڑھتا رہا. پھر ایم اے انگلش میں اسے نئے 20 سبجیکٹ دے دیے جاتے ہیں جن سے وہ اچانک سے آگاہ ہوتا ہے. تو ریاست سے بھی گزارش ہے اور بچوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہماری نئی نسل کا کوئی سروائیول ہے، ان کے کوئی بچنے کے امکانات ہیں، تو وہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. وہ یہاں رہیں، وہ باہر جا کے روزگار تلاش کریں. باہر بھی وہ اسی صورت میں اپنی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں جب ان کے پاس ڈگری ہوگی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر بہت شکریہ. سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہاں جی، میں تو میسیج یہی گورنمنٹ کو دینا چاہوں گا. ہم لوگ اپنی بات یہی کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے جو ہمارے اختلافات ہیں، جو پارٹیز کے اختلافات ہیں، ان کو ختم کر کے عوام کا سوچیں، عوام کے معاملات کو دیکھیں. اس ٹائم لوگ بہت مشکل میں ہیں. ہمارا صنعتکار، ہمارا تاجر، ہمارا مزدور، ہر شخص بہت مشکل میں ہے. تو یہ اپنی جو لڑائیاں ہیں، اپنے جھگڑے ہیں، ان کو کریں، لیکن پہلے جو ہے وہ عوام کے مسائل کو دیکھیں. عوام کس طریقے سے پس رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.